السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سب سے خطرناک بیماری کا علاج بتاؤں کہ وہ شرک ہے، عظیم گناہ ہے، سب سے جس کا اللہ نے معافی نہیں کی۔ یہ اللہ کی اپنی ذات، جسے کہتے ہیں نا، وہ اپنی ذات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ پتہ نہیں لوگوں نے حقوق اللہ، حقوق العباد کیا کیا بنا لیے، لیکن یہ اصل خدا اللہ تعالیٰ کی خاص حقوق اللہ ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا، کہ میرے ساتھ کسی کو اور برابر مت ٹھہراؤ۔ میں اپنے حکم میں کسی کو برابر نہیں ٹھہراتا، باقی سب میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میں نے ان کو چنا ہے، میرے برابری مت کرو۔ کوئی رب کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ کی ذات کا حقوق اللہ یہی ہے بس ہمارے اوپر، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں ٹھہرائیں گے۔ سب سے بڑا حقوق اللہ یہ معاف نہیں کرتا۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا ڈالا ہوا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، یہ سارے معاف کرتا ہے۔ ہاں، باقی سارے گناہ آپ نے جس کے ساتھ بھی کیے ہوں گے نا، وہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ آپ بھولے نا اپنے گناہ، ایک ایک کر کے معافیاں مانگے۔ لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آن دیٹ سبجیکٹ، میں صرف شرک کی بات کر رہا ہوں کہ ان اللہ لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ایسی ذات نہیں کہ جو شرک معاف کر دے، اس کے علاوہ جو چاہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو بھی شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، بے شک اس نے باندھ لیا ہے اللہ کے اوپر، جھوٹ باندھ لیا ہے، ایک عظیم گناہ، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اور آپ لوگ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں ضرورت اللہ کو کسی کی بھی۔ وہ تھا، ہے اور ہوگا، ہر چیز فانی سوائے اس کے چہرے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب کچھ فانی ہو جائے گا، ایک رب کا چہرہ جو جلال والاکرام والا ہے۔ یہ حقوق اللہ ہے، اس میں اگر آپ لوگوں نے کوتاہی کی، دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ کسی شکل میں بھی اللہ کے علاوہ، دیکھیں کوئی شکل بت بنا کے کرتا ہے، کوئی اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی، جن سنی خیالات والے، شیعہ خیالات والے، یہ سب رسول تو نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کی بڑائی کرتے تھے۔ رسول بلاتے اللہ پہ ایمان لاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان منہم لفریقا، ان میں ایسے ایک فرقہ ہے، ایسے لوگ ہیں، یلون السنتہم بالکتاب، جو زبان موڑتے ہیں کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ، تاکہ تم یہ سمجھو، ومن عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ تبھی کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اور پتہ نہیں ابو ہریرہ نے ہمیں کوٹ کیا ہے۔ کون ابو ہریرہ تھا اور کس نے کوٹ کیا یار؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب سے، لتحسبوہ من کتاب اللہ، من الکتاب، تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب سے، وما ہوا من الکتاب، نہیں ہے وہ کتاب سے، اللہ کی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کوٹ کرتا ہے، اللہ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ کتاب سے نہیں ہے، ان کا اپنا باندھا ہوا جھوٹ ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ بھئی obviously جب رسول ایک بات کرے گا تو آپ تو کہیں گے یہ اللہ کی طرف سے، یہی جھوٹ ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے۔ اللہ کیسے آپ کو ایک کتاب دے دیا، جو ایسا دین دے دیا جو نہ دے سکا، اور اوروں کو کھڑا کر دیا کہ وہ آپ کا دین مکمل کرے گا؟ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ آپ کو ایک ایسا دین دے دے، ایک ایسی کتاب دے دو ہر چیز میں مکمل ہو۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میں اللہ کی بات مانوں، یا بخاری صاحب کی بات مانوں، یا ترمذی کی، یا اماموں کی مانوں؟ آپ مجھے بتائیں،
اگر یہ آیاتیں میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس پہ ایمان لاؤں گا نا، تو ان کو جھوٹا کہوں گا؟ اگر ان کو قرآن کو جھوٹا، اگر میں ان پہ ایمان لاؤں گا کہ وہ اللہ اور رسول نے کہا، تو میں تو قرآن کا منکر ہوں۔ ایک آیات کا قرآن کا منکر ہو جاؤں میں تو گیا، تباہ ہو جاؤں گا۔ ہزاروں کتابوں کا منکر ہو جاؤں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کیا کر لیں گے میرا؟ کیا بگاڑ لیں گے؟ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہر تکلیف، ہر نقصان بھی مجھے دے دے تو کدھر جاؤں گا میں؟ آخر رب کے پاس جاؤں گا۔ کوئی اللہ قادر ہے میرا ہر تکلیف ہٹانے پہ۔ رسولوں کو آگ میں ڈالا ہے، رسولوں کو مچھلی کے پیٹ میں بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا کچھ۔ اب چیز پہ تو اللہ قادر ہے۔ میں کیوں جھوٹ پہ جاؤں؟ میں کیوں جھوٹ کی تصدیق کروں؟ جو سچ لے کے آتا ہے، سچ کی تصدیق کرتا ہے، یہی تقویٰ والا ہے۔ من جاء بالصدق وصدق بہ، یہی متقی ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے۔ میں تھوڑا سا ذرا جلدی سے کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، یہی بات کہ بچہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو پہچان کروائی ہے۔ I don't want to جلدی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ، یہ ذرا غور سے سننے والی باتیں۔ جب لیا تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے، من ظہورہم، ان کے پیٹوں سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ آدم کے بیٹوں کے پیٹ سے انہیں ان کی اولاد کو لیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ ٹھہرایا ان کے اپنے نفسوں پہ۔ اب نفس جو ہے وہ تو بہت پہلے سے ہوتا ہے، ہم صرف جسم اس دنیا میں آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے پہلے سے ہی تمام نفوس کو، ان کی اولاد کے نفسوں کو لیا اور کہا کہ اشہدہم علی انفسہم، ان کو اپنے نفسوں پہ گواہ ٹھہرایا، so that they give witness on their own selves۔ الست بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ قالو، ہم سب، اور آج تک جب انسان نفس پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے تو سب نے کہا بلا شہدنا، ہم گواہی دے دی، ہم نے، یہ گواہی آپ کے ساتھ ہے، یہ آپ دے چکے ہیں، بس آپ کو پتہ ہے ہمارا رب ہے۔ گواہی ہر بچے کو اللہ آٹومیٹیکلی ہی نوز آئی ہیو ون ماسٹر۔ وہ تو پھر سوسائٹی کے پیچھے چل کے، وہ کتے کی عادت ہو جاتی ہے، بس وہ بڑے کتے کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور وہی بن جاتے ہیں۔ یہ اب آگے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے یہ بدتمیز آدمی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، نہیں، رب کہہ رہا ہے۔ میں آگے بتاؤں گا، سور میں پہلے کہہ دیا میں نے۔ الست بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہدنا، ہم نے گواہی دی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو غافل تھے، اللہ تیری ذات سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ہندو کے گھر میں یا مشرقوں یا شیعہ کے گھر میں، سنی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اللہ تیری ذات کا، ہمیں کیا پتہ ہوگا؟ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو تیری ذات کا لیکن اللہ نے گواہ ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت انصاف والی سے، قائم بالقسط۔ پچھلے لیکچر میں نے ٹھہرایا تھا نا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، گواہی دیتا ہے اللہ تمہارا کوئی بھی مالک نہیں مگر وہی، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی، وہ انصاف پر قائم ہے۔ رب کا انصاف ہے۔ ظالم آپ لوگ ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، سچ کے پیچھے خود نہیں آتے، آپ کے اپنے مطلب ہوتے ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں، you don't want to change۔ تو ان کننا عن ھذا غافل، کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے غافل تھے، او تقولو، یا تم یہ نہ کہو تم سب، انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادوں نے پہلے جو انہوں نے شرک کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی اولاد ہیں ان کے پیچھے، اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کہ تو ہمیں اس بات پہ کہ تم یہ نہ کہو کہ تو ہمیں اس لیے ہلاک کرے گا کہ جیسا ہم نے جھوٹوں نے کیا تھا پہلے۔ تو یہ
کہ باپ دادے کے دین پہ چلنا از ناٹ این ایکسکیوز. آپ کے اللہ نے یہ ایکسکیوز بھی ختم کر دی کہ بھئی میں شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا، سنی کے گھر میں پیدا ہوا، یا عیسائیوں کے گھر میں، یا یہودیوں کے گھر میں، یا بدھا کے گھر میں. سب جھوٹ. آپ کو اللہ نے اپنی پہچان پہلے سے کروائی ہے. ایوری ون نوز. لیکن آپ شیطان کا انکار نہیں کر رہے، جھوٹ کا انکار نہیں کر رہے ہیں. anyway کذالک نفصل الآیات، میں اس تفصیل سے اپنی آیاتیں بیان کرتا ہوں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کر لیں میری طرف. طرح طرح سے اللہ تعالیٰ کا انداز دے کے طرح طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری طرف رجوع کر جاؤ. اب وہ کتے کی بات سنیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا، ان پر پڑھ دو قصہ اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیاتیں دی تھی. یہ سب میرا تیرا سب کا، اللہ نے آپ کو اپنی آیاتیں دی ہیں، قرآن دیا، سب انسان کو دیا ہے. ہر انسان کو اس کا قصہ سناؤ، ہر انسان کو کہ اللہ نے اپنی آیاتیں ہمیں دی، قرآن دیا. تو ہم نکل فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور چھوڑ گیا اس کو، قرآن کو چھوڑ گیا، اللہ کو چھوڑ گیا. اللہ کی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں نہیں یار، دیکھی جائے گی، اللہ بخش دے گا ہمیں یار، اور وہی کیا جا رہا ہے. اور کیا کرے؟ آتینا آیاتنا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور اس سے نکل گیا، اللہ کی آیاتوں کو چھوڑ گیا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. جیسے ہمارے بابا آدم نکل گئے، انہوں نے تو فوراً توبہ کر لی. پہلے تو ان کو پھسلایا، جنت سے ہٹایا، لیکن الحمدللہ انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اپنے رب کو پکڑ لیا. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، تکلیف در تکلیف میں پھنس رہے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہے. قبروں کے پاس چلے جائیں گے، مردوں سے مانگ لیں گے. اور مردہ جسم پڑا ہوا ہے بھائی وہاں، وہ تو نفس بھی نہیں ہوتا. اور میں نے ایک آیات میں سنایا تھا پچھلے ایک لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نفس کھینچ لیتا ہے، وہ تو جسم ہوتا ہے، نیند میں جیسے ہوتا ہے. اینی وے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیویٹ، کو ٹائم کم ہے. فاتبع الشیطان، تو اس کے پیچھے شیطان پڑا. فکان من الغاوین، بس ہو گیا گمراہ ہو گیا. شیطان کا دوست آپ کا بن جائے، یا آپ شیطان کے دوست بن جائے تو گئے. بس آپ کو اپنے کام بڑے مزین نظر آئیں گے، اور آ رہے ہیں سب کو، دنیا کی محبت آپ کو پڑی ہوئی ہے. وَلَوْ شَئْنَا، اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس قرآن کے ساتھ اس کو اٹھا لیتے، کیونکہ تو آپ کو رفع کرتا ہے، اعلیٰ مقام پہ لے کے جاتا ہے آپ کو. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن تو زمین کے ساتھ چپکا ہوا تھا. بس سمجھتا تھا میں اپنی زمین سے نہیں جاؤں گا، یہیں پہ مکان، یہیں پہ چیزیں، یہیں پہ دنیا کی محبت میں پڑا ہوا تھا. وہ تباہ ہوا، خواہش کی غلامی کر رہا تھا. وہ جو بھی ہے دنیا میں، اسی دنیا میں، اسی زمین میں، آگے رب کی طرف، رب کا سوچ ہی نہیں رہا کہ اللہ کے پاس کیا کچھ ہے. موت ہے، ختم ہو جائے گا. یہ جسم بھی جواب دے دیتا ہے یار ایک وقت ہے. لیکن وہ زمین پہ چپکا ہوا تھا اپنی خواہشوں کا، اور غلام واتبع ہوا، غلام ہو گیا تھا اپنی خواہشوں کا. یہی ہر انسان کی بن گیا، چاہے جس کا کوئی بھی مذہب ہے، کسی مذہب میں بھی چل رہا ہے. جس کو آپ لوگ مشرک کہتے ہیں، اپنے آپ میں شرک دیکھیں. آپ بھی فرقہ پرست ہیں، آپ بھی بڑے شرک ہیں. جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے میں کفر دیں، سب سے بڑا کافر ہیں. اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں کہ اللہ نے کچھ اور کہا، رسول نے اور کہا، سب سے بڑے حقیقی کافر ہیں. یہ سارے میں لیکچر قرآن سے دے چکا ہوں. حقیقی کافر دیکھ لیں، مشرک کون دیکھ لیں، کافر کون دیکھ لیں. وہ اپنے میں عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کی اصلاح کرو. اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ہر ایک کو ڈیل کرتا ہے. چھوڑو دنیا کی محبت، اس کلام پاک کو پکڑو، اس رب کی بڑائیاں بیان کرو، اکبر ہو تکبیرہ. اور اللہ تعالیٰ ایک گناہ تو آپ کے معاف کر دے گا، سزا بھی دے گا تو اتنی دے گا جتنا گناہ کیا ہے. لیکن نیکی کا تو بدلہ اللہ منیمم 10 ٹائمز تو دیتے ہی دیتا ہے. لیکن ہی پہ باؤنڈز آپ نکلنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ نیکیاں شروع کر دیں گے، کتنے کیا کہتے ہیں، دگنی ترقی اور چگنی ترقی شروع ہو جائے گی آپ کے جسم میں. شروع کریں، ڈونٹ ڈیلے، سستی نہ کریں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ زمین کے ساتھ چپکا ہوا ہے. ہم سب ایوری ون، نو ایکسیپشن. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشوں کا غلام ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ،
ان کی خوبی ایسی ہے جیسے کتا ہے. غور سے سنیں، کتا. اب انسان کتا، یہ کتے کی خوبی ہے انسان میں، بہت انٹیلیجنٹ جانور ہے. ایک انسان کی خوبی ایک کتے کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلحس اور تترکو یلحس، اگر ان پہ وزن ڈال دے تو یہ زبان لٹکاتا ہے، اور چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکاتا ہے. یہ بڑی ڈیپ سٹڈی ہے. somebody might کل نکلے گا تو کل اور بہترین اس کے مفہوم سمجھے گا. لیکن میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ کے لیے وہ تھکا ہوتا ہے، اللہ کے لیے وہ سست ہوتا ہے. باقی دنیا جہاں کے کام وہ سب کچھ کرے گا. لیکن کتا دیکھیں گے تو آپ کو وہ صبح بھی سویا ہوگا، ساری رات جاگے گا، اپنے مالک کی چوکی داری کرے گا، وہ اللہ کی یاد سے بے خبر پھر سو جائے گا. صبح صبح جب بلاؤ گے تو بھاگا بھاگا آئے گا. مالک کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اور دوسرے کتے کی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب گھر میں چھوٹا بچہ کتا آ جائے، پرانا کتا، تو وہ چھوٹا کتا ہو بہو اپنے بڑے کتے کی نقل شروع کرتا ہے. یہی ہمارے انسانوں کی کتے کی عادت ہے. یہ بھی ہمارے. اور آپ کو کتا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو حرام ہے، پتہ نہیں کیا فرشتے نہیں آتے. یار فرشتے کہاں آ رہے ہیں؟ کس کا فرشتہ؟ کہاں سے یہ بات نکال دی ہے انہوں نے؟ یار وہ اللہ کو ڈھونڈو یار. اللہ نے صرف کہنا ہے بس رحمتیں شروع ہو جانی ہے. وہ صرف کہتا ہے انما اراد اللہ. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، یقول لہو کن، کہتا ہے ہو جاتا ہے. کسی کا ماں کا لال ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے آرڈر کو روک دے، کوئی اس میں رکاوٹ ڈال دے. کیا بات کر، اللہ کا نام لو. فرشتے بھی تو اللہ کے تابع ہوتے ہیں. اللہ کی نام لیا کرو کہ اللہ تو رحم کر. اللہ نے کتا کہا ہے. ہر اس شخص کو جو اللہ کی بات سے بے خبر ہے وہ کتا ہے. اب میں اس کو چھپا تو نہیں سکتا. آپ لوگ جھوٹ میں پڑے ہوئے ہیں. کتا پلیت ہے، پاؤں سے کتا پلیت ہے. کتا پلیت نہیں، تم خود پلیت ہو، خدا کے سے دور ہو. کتے کو دیکھو، سٹڈی کرو، وہی تمہاری مثال ہے. تم ہی وہی چیز ہو. تم سے بھی نفرت کی جا رہی ہے. دنیا کے دروازے تم لوگوں کے لیے بند ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں، یہ کتے ہیں بھائی، اس کو مت پھوڑو، مت چھوڑو اپنے ملک میں، مت چھوڑو، ان کو ویزے بھی مت دو، یہ کتے ہیں. یہی مثال. غور کرو، ہوش میں آؤ. کتے کی طرح تمہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ پھر کہیں گے کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے ہمیں کتا کہا. میں نے تو نہیں کہا یار، اللہ نے کہا. میں تو اس کی سٹڈی بھی نہیں کی، ابھی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں یہ انسانوں کی اور خوبیاں بتاؤں کتوں سے ملتی جلتی. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. یہ ان لوگوں کی خوبیاں جو میری آیاتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ میری باتیں جو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو قرآن نہیں جانتے. یہ سب رب کی باتوں کو تو آپ نے ویسے ہی پس پش ڈال دیا اللہ کی کتاب کو. تو ریجیکشن کہاں سے آ گئی؟ ڈیپ ریجیکشن، مکمل، ٹوٹلی. تو کتے بن گئے سارے. میں تو کہوں گا کتے ہیں سارے. رب نے کہا ہے فقصص القصص، ان کو قصے سناؤ تاکہ فکر کریں. رسولوں کو دیکھو اللہ کیسے بچاتا ہے ان کو. قصے اپنے رب کے سچے قصے. اگر آپ کے پاس سچا سناؤ، باقی کسی اور کتابوں کے قصے مت سناؤ جھوٹے. سچے قصے سناؤ کہ جس میں اللہ نے آپ کی مدد کی ہے، کرتا ہے. I leave it for other time. سا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. بری ہے مثال ان لوگوں کی جو میری آیاتوں کو ریجیکٹ کرتے، نہیں مانتے. اللہ کی آیات قرآن ہے. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. اور اپنے ہی نفسوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور لوگوں کو کیا پرواہ. اللہ الصمد، اللہ احد. اللہ ایک ہے، اللہ الصمد. کوئی کہتا ہے یہ اگر اس نے سعودی عرب کے جھنڈے پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا سعودی عرب کے جھنڈا ہمارے لیے مشعل راہ بن گیا محمد رسول اللہ؟ کیا میں ان کو مانوں گا؟ کیا وہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں؟ وہ آپ اندھے ہیں. انہوں نے اگر شرک والا کلمات اپنے جھنڈے پہ لکھ دیا تو ہاں کہیں گے کہ بھائی وہ مثال ہے ہمارے لیے پیروی کے لیے. ہمارے لیے تو صرف قرآن ہے. من یہد اللہ فمہتد. جس کو اللہ ہدایت دیتے وہی ہدایت والا ہے. بس یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہ ہدایت اصل. ومن یضلل، جس کو اللہ گمراہ کر دے، اللہ اپنے قرآن سے ہٹا دے.
سیدھی سیدھی سی اس کے یہی چیز ہے. اللہ ہٹا دے قرآن سے، وہی لوگ خسارے میں. دیکھیں اپنی زندگی، آپ کے کیا مشکلات ہیں، اپنی تکلیفیں دیکھیں، اپنے عذاب دیکھیں، اپنی مصیبتیں دیکھیں. انشاءاللہ جب آپ اللہ کی طرف آئیں گے، اللہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. حضرت زکریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دے دیا تھا بغیر بیوی کے. ابراہیم رسول اللہ کو اسماعیل رسول اللہ، اسحاق رسول اللہ دیا بڑھاپے میں، کوئی چانس نہیں تھا، کوئی سائنس نہیں ہے اس کی دلیل، اللہ کی دین. ابراہیم رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ سے بچایا، کوئی کر سکتا ہے؟ آگ بھی نہیں کچھ کر سکی ان کی. یونس رسول اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پیٹ سے اور مچھلی کے پیٹ سے بچایا، سزا بھی دی اور نکالا بھی، بچایا بھی. اللہ کی شان ہے. اور عیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے بغیر باپ کے. تو ہم اللہ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی سائنس نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی قانون نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اپنے آپ سے کتا پن ہٹائیں، سوچیں، غور کریں، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کتنا رب کو یاد کر رہے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.